يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں. آج کی اس نشست میں سماجی موضوع کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں زمانہ جاہلیت کی ایک بڑی ہی دردناک رسم رائج ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچیوں کی پیدائش کے اوپر ناگواری کا اظہار کرنا. اور عہد حاضر میں تو سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ ایسے جدید آلات اور مشینری ایجاد ہو چکی ہے کہ جس کے ذریعے رحم مادر میں پیدا ہونے والے، تیار ہونے والے بچے کی جنس کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور پھر یہ غلط رسم بھی رائج ہو رہی ہے کہ لڑکیوں کو معاذ اللہ کچھ لوگ رحم مادر میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور یوں سمجھیے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو پیدائش کے بعد زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسی عمل کو رحم مادر میں ہی پورا کیا جاتا ہے. اور ایک سروے کے مطابق ہر سال تقریباً 12 سے 15 ملین بچیوں کو اسی طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. تو سامعین محترم، آج کے اس درس میں اسی حوالے سے چند نکات اور چند دین اسلام کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات آپ احباب کے سامنے ذکر کی جائیں گی. سامعین محترم، جب بھی معاشرے میں ایسے سماجی حالات پیدا ہوتے ہیں یا ایسی برائیاں اور امراض جنم لینے لگتے ہیں تو دین اسلام ان برائیوں کے خاتمے کے لیے مکمل تعلیمات اور ہدایات فراہم کرتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے تسلسل کے لیے مردوں اور عورتوں کا ایک مخصوص توازن کا نظام قائم کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیوں اور بیٹوں دونوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمت سے محروم رکھتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں ہیں، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. یخلق ما یشاء، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نواز دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے اور بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ تقسیم فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اس اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ اسی تقسیم کے اوپر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں. بیٹی کی پیدائش کے اوپر چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے، چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ
معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراضی کا عملی نمونہ ہے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، یہی ناگواری اور یہی پریشانی زمانہ جاہلیت میں بھی نظر آتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی بعض قبیلے بچیوں کو اپنے لیے بھاری بوجھ تصور کرتے تھے۔ بچیوں کی پرورش اور کفالت کے اعتبار سے انہیں اندیشہ اور خطرہ لاحق رہتا تھا کہ بچیوں کو کہاں سے کھلایا پلایا جائے گا، اور بعد میں پھر جوانی کے بعد کے جو معاملات ہیں نکاح وغیرہ کے، اس حوالے سے بھی انہیں خدشہ رہتا، اور اس خدشے اور خطرے میں بھی مبتلا رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لٹیرے آئیں، حملہ آور ہوں اور ان کی بچیوں کو باندی بنا کر ان کے قبضے سے لے جائیں۔ تو یہ سارے خدشات رہتے تھے، اور جب بچی کی ولادت ہوتی، پیدائش ہوتی، تو اس وقت پھر باپ اسی کشمکش میں مبتلا رہتا کہ آیا وہ اس بچی کو زندہ رکھ کے ساری زندگی اپنا منہ چھپاتا رہے، یا پھر اسے آج ہی زندہ دفن کر دے، اسے مٹی کے ساتھ برابر کر دیا جائے۔ یعنی یہ زمانہ جاہلیت میں ایسی ذہنیت پائی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اسی سارے منظرنامے کو یوں بیان کیا، ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ پھیکی پڑنے لگتی، چہرے کا رنگ تبدیل اور کالا ہو جاتا، اور وہ غصے سے بھر جاتا، یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جس چیز کی اسے خوشخبری دی گئی تھی وہ شخص اسے اپنے لیے برا تصور کرتے ہوئے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا، لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتا رہتا کہ اس کے گھر بچی کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر اسی کشمکش میں مبتلا رہتا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اب اس بچی کو، جس طرح اس کی ذہنیت تھی کہ اب اس بچی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرائے رکھے، اسے زندہ باقی رکھا جائے، یا پھر اسے مٹی کے سپرد کر دیا جائے، مٹی کے اندر زندہ اسے درگور اور دفن کر دیا جائے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں اس قسم کی سوچ اور فکر پائی جاتی تھی، اور بعض قبیلے تو عورت سے اور لڑکیوں اور بچیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے تھے، اور مختلف طریقے مختلف قبائل میں رائج تھے۔ ان میں سے جو چند ذکر کیے گئے تاریخ میں وہ یہ تھے کہ پیدائش کے وقت ہی ایک گڑھا کھودا جاتا، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اسے زندہ رکھا جاتا، اور بیٹی اگر پیدا ہوتی تو فوری اسے گڑھے کے سپرد کر دیا جاتا۔ اور یہ طریقہ بھی رائج تھا کہ بچی کو ذبح کر دیا جاتا، پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا جاتا، یا پھر اسے اتنے وقت تک زندہ رکھا جاتا کہ تھوڑی سی وہ بچی اپنی عمر کو پہنچتی، پھر اسے سجایا سنوارا جاتا، اسے تیار کیا جاتا، اور صحرا میں لے جا کے ایک بڑا سا گڑھا کھود کے اسے گڑھے میں پھینک کر اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی، یا پھر بلند و بالا پہاڑ کے اوپر لے جا کر بچی کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جاتا۔ یعنی یہ مختلف طریقے رائج تھے کہ جس کے ذریعے سے عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا، عورت کے ساتھ معاذ اللہ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ تو اب دیکھیے یہ اخلاقی اور سماجی مرض جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں موجود تھا، تو دین اسلام نے بہت سے امراض کو ختم کیا، بہت سی سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا، اور سب سے پہلے اسلام نے ذہنی تربیت پہ کام کیا، اور اسی عمل کو حرام قرار دیا، اور ان اعمال میں شامل کیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام نے ذہنی تربیت پہ کام کیا، اور اس عمل کو، اس خوفناک اور دردناک عمل کو حرام قرار دیا، اور اہل عرب کو یہ باور کرایا گیا کہ جس عمل کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں یہ خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے، یہ سراسر حماقت پر مبنی ہے۔ یعنی ذہن سازی کی گئی، اور دین اسلام نے سب سے پہلے ذہنی تربیت کا سامان فراہم کیا، اور اس کے بعد ایک اہم چیز کی جانب رہنمائی فرمائی، اور وہ یہ تھی
کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ایک سوچ اور فکر پروان چڑھ رہی تھی کہ اگر بچی کو زندہ رکھا جائے گا تو اس کا انحصار کھانے پینے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اپنے باپ پر ہی رہے گا، اور یہ اپنے باپ کا دست و بازو نہیں بن سکے گی، کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکے گی، اور کمانے کے لیے باپ کو ہی سارا دن تگ و دو کرنا پڑے گی۔ تو پھر اس کھانے پینے کے ڈر سے اور رزق کی تنگی کے ڈر سے اور غربت اور افلاس کے ڈر سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے، بچیوں کا قتل عام کیا جاتا۔ تو قرآن مجید نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا تم اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، غربت اور افلاس کے خطرے کی وجہ سے اور اس اندیشے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا ہم جس طرح تمہیں رزق دیتے ہیں اسی طرح ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، جس طرح تمہارے لیے رزق کے دسترخوان بچھائے گئے ہیں اسی طرح تمہاری اولاد کے لیے بھی یہ دسترخوان بچھائے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، فرمایا بے شک اولاد کا رزق کے اندیشے اور خطرے کی وجہ سے قتل کرنا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دینا، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، جو دو ضروری اور اہم چیزیں تھیں دین اسلام نے ان کے حوالے سے تربیت اور رہنمائی فرمائی، اور ایک اور اہم بات کہ اسلام نے صرف تعلیم اور تربیت پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ دین اسلام نے اس عمل کو ان اعمال میں شامل کیا کہ جن اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کام کو ممنوع اعمال کا حصہ قرار دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو قتل کرے گا اور اس کی زندگی کو ختم کرے گا تو فرمایا یہ حرام عمل ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماؤں کی، والدین کی نافرمانی سے روکا ہے اور اس عمل کو حرام قرار دیا ہے، ووعد البنات، اور اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا ہے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی دین اسلام نے اس دردناک عمل کو حرام قرار دیا، اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کی سخت وعید سنائی گئی۔ یعنی یہ تو ایک دنیا کا عمل تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اسے حرام قرار دیا، اور پھر آخرت میں بھی اس کے بارے میں وعید سنائی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فرمایا کہ جب اس بچی سے کہ جسے دنیا میں زندہ درگور کیا گیا، جسے دنیا میں زندہ حالت کے اندر ہی اسے مٹی کے سپرد کر دیا گیا، فرمایا سئلت، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں اور کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، کس عمل کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور اور دفن کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس اسلوب بیان کے اندر شدید غضبناکی پائی جا رہی ہے، یعنی جس شخص نے اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو زندہ درگور اور دفن کیا ہے اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ اس سے اس کے اس دردناک اور برے عمل کے متعلق سوال کیا جائے۔ یعنی اس اسلوب کے اندر بہت زیادہ اور شدید غضبناکی کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو جن چیزوں کا اقرار اور وعدہ لیا کرتے تھے ان میں بھی اس چیز کو شامل کیا گیا، اور سورہ ممتحنہ کے اندر وہ چند چیزوں کا ذکر ہے، اور ان میں اس کا ذکر کیا گیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے وقت یہ عہد بھی لیتے کہ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گا۔ یعنی یہ دین اسلام نے اس عمل کو حرام اور منع قرار دے دیا۔ اب دیکھیے سامعین محترم کہ جہاں بیٹیوں اور بچیوں کے لیے اتنے حفاظتی اقدامات کیے اور معاشرے کی تربیت فرمائی، تو وہیں پہ بیٹی اور بچی کے وجود کو
سعادت اور رحمت کا باعث قرار دیا. یعنی بیٹی کی پرورش اور کفالت کے اوپر بندہ مومن کو خوشخبریاں اور بندہ مومن کے لیے مختلف نویدیں سنائی گئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور بچی کی پرورش کرنے پہ جنت کی خوشخبری اور نوید سنائی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے من عال جاریتین دخلت انا وہو الجنت کہاتین. فرمایا جس شخص نے بچی کی بیٹی کی 2 بیٹیوں اور 2 بچیوں کی پرورش کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا وہ اور میں اس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے. ان کتنی بڑی خوشخبری اور نوید سنائی اور وہ ذہنی خلش کو دور کر دیا اور اس فکر کا خاتمہ کیا کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی. اور ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. حضرت ام المؤمنین نے ایک کھجور کا حصہ اٹھایا اور اس عورت کو دیا، اور اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا ایک بیٹی کو آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا. تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام المؤمنین نے یہ سارا ماجرا بیان کیا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. فرمایا جس کو ان بیٹیوں اور ان بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، فاحسن الیہن، لیکن اس نے ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی، ان سے حسن سلوک کیا، ان کے معاملات کا خیال کیا، ان کی عمدہ پرورش اور کفالت کی، تو فرمایا یہی بیٹیاں جہنم کی آگ کے سامنے حجاب بن جائیں گی. تو ایک مقام پہ جنت کی خوشخبری اور نوید سنائی گئی، اور اس جگہ پہ اور اس واقعے سے بندہ مومن کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ بیٹیوں اور بچیوں کی کفالت کی وجہ سے بندہ مومن کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا. اور ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال 3 بنات، کہ جس نے 3 بیٹیوں اور 3 بچیوں کی پرورش کی، کفالت کی، فأدبہن، ان کو اخلاق و آداب سکھائے، ان کی تربیت کی، وزوجہن، ان کا اچھی جگہ پہ نکاح کیا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا، فَلَهُ الْجَنَّةَ، فرمایا میرے ایسے غلام کو جنت کی خوشخبری ہے. اب دیکھیے سامعین محترم کہ زمانہ جاہلیت میں جو رسم پائی جاتی تھی، قرآن نے کس طریقے سے اس کا پہلے خاتمہ کیا، ذہن سازی کی، ذہنی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا، پھر اس عمل کو حرام اور ممنوع اعمال میں شامل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے، دنیا میں الگ سے اس کی وعید ذکر کی، اور پھر آخرت کے اندر اس دردناک عمل کی وجہ سے اور بیٹیوں کو معاذ اللہ زندہ درگور کرنے اور ان کے ساتھ اس قسم کا ناروا سلوک کرنے کی وجہ سے آخرت میں جو سزائیں دی جائیں گی ان کے بارے میں ذکر فرمایا. اور ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے ارشادات سے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ اگر کوئی شخص ان بیٹیوں سے حسن سلوک کرے گا، اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، ان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، تو فرمایا یہی جنت میں جانے کا اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی. تو آج جو معاشرے میں یہ سماجی مرض اور برائی عام ہو چلی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو عورتوں کو مکمل حقوق فراہم کرتا ہے. عورت چاہے ماں کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے یا بیوی کے روپ میں ہے، ہر روپ کو اتنے حقوق عطا کرتا ہے کہ کوئی اور مذہب ہمیں اس طریقے سے عورت کو حقوق دیتا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سماجی برائیوں سے بچنے کی اور بیٹیوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والسلام. روک لیتی ہے آپ
کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی برتے ہیں جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ سمجھتے بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنیوں کا اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے
روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔